بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ سورۃ النساء ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک طویل سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران ہے اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ، اور سورۃ الفاتحہ تو خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے تھا اور ان کی اصلاح کی گئی، اور ان کے اندر کے جو امراض اور باطنی بیماریاں تھیں ان بیماریوں کی نشاندہی کی گئی، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ آپ اس قسم کی امراض اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ یہود پر ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیے گئے، اللہ کی نظروں سے گر گئے، کہیں تمہارے ساتھ یہی حال نہ ہو جائے۔ پھر سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے تھا، اور ان کے جو شرکیہ عقائد ہے ان شرکیہ عقائد کی اصلاح کی گئی، اور کہیں کہیں پھر یہود سے بھی خطاب ہے، اور کچھ احکام سے متعلقہ آیات ہیں۔ ان دو بڑی صورتوں کے بعد سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء میں اہل عرب کے یہاں جو ماحول اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان برائیوں کی اصلاح کی گئی، اور عرب میں زیادہ تر یہ برائی عام دیکھی جاتی تھی کہ کمزور طبقوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، تو عرب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کمزور طبقوں کے حقوقوں کو ادا کیا کرو۔ اور سورۃ النساء کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں کمزور طبقے کے حقوق اور دوسرے حصے میں احکام سلطانی، حکومت کے احکام، کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اپنی رعایا کے ساتھ انہیں کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو تمہاری دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، کھلم کھلا دشمن ہیں جن کو کافر کہا جائے گا، یا جو چھپ چھپا کر آپ کی دشمنی کرتے ہیں منافق، ان دشمنوں سے کس طرح سے آپ بچ پائیں گے، تو یہ تمام تر مضامین سورۃ النساء میں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ کمزور طبقے کے حقوق ہیں اور دوسرا حصہ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ کہ گھروں کے نظاموں کو کیسے درست کیا جائے اور اسی طرح سے ملکی نظام کو کس طرح سے درست کیا جائے۔ چنانچہ پہلے حصے میں کمزور طبقوں کے حقوق ہیں، اور کمزور طبقوں میں دو طبقوں کا یہاں تذکرہ ہے، ایک عورتوں کا اور دوسرا یتیموں کا، چونکہ عرب میں عورتوں کے ساتھ بہت سخت زیادتی کی جاتی تھی، اور اسلام سے قبل جو مذاہب تھے، یہودیت جس مذہب پر قائم ہے یا نصرانی جس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ان دونوں مذہبوں کے اندر عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم کا سلوک کیا جاتا تھا، اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی مشرکین کے یہاں بھی، عرب والوں کے بھی یہاں بھی یہی رواج تھا کہ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو اس لیے مستقل احکام خواتین کے ذکر فرمائے سورۃ النساء میں، مستقل ایک بڑا باب ہے عورتوں سے متعلقہ حقوق کا، اور ساتھ ساتھ یتیموں سے متعلقہ حقوق کے احکام ذکر ہے۔ چنانچہ پہلی آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے سب لوگوں کو خطاب ہے، چونکہ پیچھے یہودیوں کو خطاب ہوا ان کو بھی، نصارہ کو خطاب ہوا ان کو بھی، اور یوں سمجھیے کہ تمام کے تمام اقوام عالم کو، سب کو یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اتقوا ربکم، خوف رکھو، ڈر رکھو اپنے پروردگار کا، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو،
الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، کہ جب تم سب کے سب ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، نسل انسانی کا سلسلہ جب وہاں سے چلا تو پھر تمہیں باہمی اختلاف اور انتشار اور باہمی دست و گریبان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پروردگار سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، وخلق اور پیدا کیا منہا اس ایک جان سے زوجہا اس کی بیوی یعنی حوا کو۔ وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلا دیا ان دونوں میں سے نسل انسانی کو بہت سارے مردوں کی صورت میں اور بہت ساری عورتوں کی صورت میں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس اللہ کا نام تم آپس میں لیتے ہو، جس اللہ کے نام کا تم باہمی سوال کرتے ہو، قسموں کے وقت جس اللہ کے نام کو تم استعمال کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خوب اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اس آیت بینہ میں پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نے جب فرمائی تو آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی اٹھائی گئی، اور وہ مختلف شکلوں کی، مختلف رنگوں کی مٹی، اور کوئی سخت اور کوئی نرم، اور یہ سخت اور نرم ہونا انسانوں کے مزاجوں کی طرف اشارہ تھا۔ اسی لیے بعض انسانوں کے مزاجوں میں سختی ہے، بعض کے مزاجوں میں نرمی ہے۔ زمین کی مٹی کے جو رنگ تھے اسی رنگ کے اعتبار سے انسان کے رنگ ہیں، بعض کے رنگ سفید ہیں، بعض کے رنگ سرخ ہیں، بعض کے رنگ کالے ہیں۔ تو یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ اس مٹی کی بنیادی اختلاف کی وجہ سے۔ طبیعتوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اس مٹی کی طبیعتوں کے اندر بعض مٹی سخت ہے، بعض نرم ہے، اسی اعتبار سے انسانوں کی طبیعت اور انسانوں کے مزاج بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک اپنے امر کن سے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور امر کن سے یہ سارے مزاج بھی انسانوں کے بنا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس لیے یہ اسباب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اختیار کیے گئے، اور پھر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، اور پھر اس میں روح کو پھونکا گیا، اور جب روح پھونک دی گئی تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے اندر جب جان آئی تو آدم علیہ السلام جنت میں جب رہتے تھے تو اجنبیت کی کیفیت سی تھی، چونکہ انسان انس سے لیا گیا ہے، انسان دوسرے کی طرف مانوس ہوتا ہے۔ انسان کے دو معنی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، بھول جانا، اور انسان کے مزاج میں بھول ہے، آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہو گئی، بھول گئے، اور لہذا انسان کے مزاج میں بھولنا ہے۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ انسان انس سے لیا گیا ہے، اور انس کا معنی ہے محبت کرنا، دوسرے کی طرف راغب ہونا، تعلق قائم کرنا۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اجنبیت محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ساتھی جنت میں پیدا فرمایا، اور چونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجنا تھا اور دونوں سے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے چلانا تھا، بہرحال اماں حوا کی تخلیق ہونی ہی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدر تھا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہی تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدر تھا۔ وہ ظاہری جو سبب بن گیا، بات وہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ بات پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ظاہری جو سبب بن گیا ہے اس شجرہ کا کھانا، اس درخت، اس پھل کا کھانا جس کے کھانے سے روکا گیا تھا اور منع کیا گیا تھا، بس یہ ایک سبب ہے۔ جس طرح سے انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی سبب لگتا ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی جتنا وقت لکھی ہے اتنی ہی اس کی زندگی ہوگی۔ اگر اس کی زندگی 50 سال ہے وہ 61 سال نہیں ہو سکتی، اگر 40 ہے تو 41 نہیں ہو سکتی، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اسی وقت ہی مرنا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو اس دنیا میں ہی آنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا ہی اسی مقصد کے لیے فرمایا، اور دنیا میں اللہ پاک کا یہ نائب تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو اس نے نافذ کرنا تھا،
تو اسی مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ہاں، دنیا میں آنے کے لیے جو سبب لگایا وہ سبب اس درخت کا کھانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ حضرت حوا کی تخلیق اس طرح سے ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے اوپر کی طرف، بائیں جانب اوپر کا حصہ جو دل کے قریب ہے، وہاں سے پسلی کو الگ کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پسلی کو الگ کیا گیا اور الگ کر کے پھر اما حوا کی اس سے تخلیق کی گئی۔ اب واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ وہ پسلی نکال کر الگ کر کے اما حوا کی تخلیق کی گئی یا اسی سے تخلیق کی گئی یا اس تخلیق کر کے واپس اس پسلی کو وہاں ہی رکھا گیا۔ حدیث میں بس اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق فرمایا اور ٹیڑھی پسلی سے تخلیق فرمایا، اور جب ٹیڑھی پسلی سے تخلیق فرمایا اور پیدا کیا، اس لیے فرمایا کہ عورت کے مزاج میں قدرے ٹیڑھا پن رہے گا، اور مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، یہی تمہاری آزمائش اور امتحان ہے۔ کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو وہ جنت میں ہوگا، کہ عورت اور بیوی اور زوجہ جنت میں آپ کے اشارے پر چلے گی، حوریں اور دنیا کی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی آپ کے اشاروں پر چلیں گی، ہر بات کا معنی جانا وہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی جنت۔ تو لہٰذا یہاں دنیا میں ناگواریاں آئیں گی، اس لیے سمجھایا گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے جب پیدا کی گئی ہے تو اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں کچھ ٹیڑھا پن آئے گا۔ اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹیڑھا پن کیا ہے، تو اس میں کئی باتیں ہیں کہ ٹیڑھا پن اس کے پورے جسم کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ کیسے کہ اس کی زبان میں بھی قدرے ٹیڑھا پن ہے، بسا اوقات بات جلدی کر دے گی، بسا اوقات بات نہ کہنے کی ہوگی وہ کہہ بیٹھے گی، ناشکری کی بات کہہ دے گی، طنز کی بات کر دے گی، تو یہ یہاں زبان میں بھی ٹیڑھا پن ہے۔ سوچ اور عقل میں بھی ٹیڑھا پن ہے، جو عقل اللہ پاک نے مرد کو عقل کامل عطا فرمائی ہے وہ عورت کو نہیں دی ہے۔ جذباتی فیصلے کرنا، ایک دم سے غصے میں آ جانا، جلدی فیصلہ کرنے کی کوشش کرنا، جلدی طلاق کا مطالبہ کرنا، ایک دم سے ہائپر ہو جانا، غصے میں آ جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیڑھا پن ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مردوں کا امتحان اسی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کی ہر بات مان لی جائے، تو پھر امتحان کس چیز کا نام ہے؟ آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو صبر کرو، اس میں اللہ پاک نے تمہارے لیے خیر رکھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس میں کیا خیر ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ پاک آپ کو جنت میں عزت عطا کرے گا، اس کے ساتھ اللہ پاک آپ کو دنیا میں عزت عطا کرے گا، اور ممکن ہے اس سے اللہ پاک آپ کو نیک صالح ایسی اولاد عطا فرمائے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر اس ٹیڑھے پن کو تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم توڑ دو گے، پھر تم توڑ دو گے، اور وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا اور کرو گے تو تم توڑ دو گے۔ اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے، وہ تم سے چھوٹ جائے گی۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، عورتوں کے معاملات میں آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، اصلاح کی کوشش کرتا رہے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور آگے پھر اصلاح کے طریقے بھی سمجھائے۔ آگے چند رکوعوں کے بعد یہ بات بھی تفصیل سے آئے گی کہ اصلاح کے کیا طریقہ کار ہیں، عورت کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے بھی تفصیلی مضامین آئے ہیں۔ اور ایک بات نقطہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور بائیں جانب کی، الٹی جانب کی پسلی دل کے پاس سے، تو یہ انسان کے جسم کا وسط ہے، درمیانی حصہ ہے دل کے پاس سے۔ تو معنی یہ کہ اس کو دل کے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے جب بھی وہ دل میں جگہ مانگتی ہے، ماں ہے تب بھی دل میں محبت دو،
بیٹی ہے جب بھی دل میں محبت دو، بہن ہے جب بھی دل میں محبت دو۔ یہ 4 قریبی رشتے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ عورت کے، اور یہ چاروں کے چاروں رشتے انسان سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں آ کر ماں کا دل دکھے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں آ کر بیوی کا دل دکھاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہی تو آزمائش اور امتحان ہے مرد کا، کہ ان سب کو لے کر چلنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہوئے بہن کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بہن کی طرفداری کرتے ہوئے کہیں بیوی کے ساتھ تم زیادتی کر لو، یہ بھی جائز نہیں۔ تو مرد کو اس لیے اللہ پاک نے حوصلے عطا فرمائے ہے، ہمت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو دیکھے اور ان چاروں رشتوں کی حساسیت کو بھی سمجھے، اور ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کر پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کرے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ارشاد فرمایا کہ آدم اور حوا دونوں سے اللہ پاک نے نسل انسانی کا سلسلہ چلایا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ پاک سے ڈرا کرو جس اللہ کے نام تم استعمال کرتے ہو۔ کہاں استعمال کرتے ہو اللہ کے نام؟ جب آپ قسم کھاتے ہو تو اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے۔ سامنے والا آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا کر اس کو یقین دلاتے ہیں۔ تو جس اللہ کے نام کو اپنے مقصد کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے اس اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، جب نکاح ہوتا ہے ایجاب اور قبول، تو ایجاب اور قبول کے وقت بھی اللہ پاک کا نام استعمال ہوتا ہے۔ کیسے اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے؟ یہ اللہ پاک نے ایک شریعت بتائی ہے، ایک راستہ، ایک طریقہ سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے ایک اجنبی ایک اجنبیہ کے لیے حلال ہوتا ہے۔ دونوں کا پہلے آپس میں دیکھنا جائز نہیں، دونوں کا آپس میں بات کرنا جائز نہیں، دونوں کا آپس میں میلاپ جائز نہیں، ملنا جائز نہیں ہے۔ اور ایجاب اور قبول کا جملہ ہوا تو اس کے بعد اب دونوں کا تعلق کتنا ہو گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اس کا لباس اور وہ مرد کی لباس۔ اب مرد اس کی عزت اور وہ مرد کی عزت۔ تو یہ کس وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ دین کی وجہ سے، اللہ کے مبارک نام کی وجہ سے۔ جب اللہ کے مبارک نام کی وجہ سے اتنی تمہیں عزتیں ملی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ سے ڈر تو رکھو، اس اللہ کے احکام کی پیروی تو کرو۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، کہ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 اجنبی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے۔ اجنبی اور اجنبیہ کس سے؟ ایجاب اور قبول سے۔ یہاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں منگنی ہو جانے کے بعد آپس میں بات کو جائز سمجھتے ہیں لوگ، لڑکی اور لڑکا آپس میں بات کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ تو منگنی سے پہلے بھی جائز سمجھتے ہیں، تو بات تو بہت بات کی بات ہے۔ حرام ہے آپس میں بات چیت کرنا ان کا، حرام ہے آپس میں تعلق قائم کرنا، حرام ہے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کریں۔ اگر ماں باپ کے علم میں یہ بات موجود ہے اور پھر ابھی منگنی نہیں ہوئی ہے یا منگنی ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اور سارے آپس میں کلام چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور کوئی باہمی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، تو اس میں ماں باپ گنہگار ہوں گے کہ ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے؟ اپنی بیٹی کو عفت اور پاک دامنی کا درس نہیں دیا، اپنے بیٹے کو عفت اور پاک دامنی کا سبق نہیں سکھایا کہ وہ غیر محرم سے اپنی نگاہ کو نیچی کرے، بیٹی کو یہ سبق ابھی تک نہیں دیا کہ وہ غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہ کرے، ابھی اس کا گفتگو کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ خیالوں میں لانا بھی جائز نہیں ہے، سوچنا بھی جائز نہیں ہے اس کا۔ بہرحال چونکہ اس معاملے میں ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت وقت لگتا ہے شادیوں کو، تو جس کی وجہ سے یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آگے بات آئے گی، بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے، یہ کھانا، بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے، پیاس لگنا انسان کی فطرت ہے، نیند کا آنا انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو حلال کھانا نہیں ملے گا، پاکیزہ کھانا نہیں ملے گا، تو وہ اپنی فطرت کو پورا کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈالے گا۔
بالکل اسی طرح سے جب بیٹا جوان ہوتا ہے، بیٹی جوان ہوتی ہے، تو اس کی فطرت ہے، اسے بھوک ہے اس کی. ایک جوان کو عورت کی بھوک ہے اور ایک عورت کو مرد کی بھوک ہے. اللہ پاک نے دونوں میں ایک دوسرے کی طلب رکھی ہے، جبھی تو نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلے گا. اور یہ بھوک اگر حلال اور جائز راستے سے نہیں ختم کی گئی تو ناجائز ذرائع اختیار کریں گے، پھر ناجائز ذرائع اختیار کریں گے اور پھر ساری زندگی پھر شرمندگی اور پشیمانی ہوگی. تو اس معاملے میں آدمی کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں مناسب کا جوڑ مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے جس کے دین اور اخلاق سے آپ کو اطمینان ہے، تو اب اپنی بچیوں کے لیے تاخیر نہ کرو. اب تم تاخیر کرو گے تو فساد کبیر، بڑا فساد پھیلے گا پھر. اور جس کو اللہ کے نبی بڑا فساد کہیں، وہ کتنا بڑا فساد ہوگا، کتنا بدترین فساد ہوگا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ منگنی ہونے سے ایک دوسرے کے لیے دونوں حلال ابھی نہیں ہوئے. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے. اب نکاح ہو جاتا ہے تو بات چیت تو جائز ہے، منع نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے آنا بھی جائز ہے. لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اخلاقی تقاضا یہ بنتا ہے کہ پھر بھی جدا ہی رہے، پھر بھی آپس میں تعلق نہ رکھیں. بے شمار فسادات اس سے معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اور ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، چونکہ ایک سال آپس میں میسج پہ، فون پر، موبائل پر، رابطے پر رابطے، یہ ادھر میسج کر رہی ہے، وہ ادھر کر رہا ہے، یہ میسج کر رہی ہے، بس اوقات سامنے سے جواب نہیں آ رہا، وہ کسی کام میں مشغول ہے، اسے تو نہیں پتہ وہ کس حالت میں ہے. اچھا جواب نہ آیا تو اسے غصہ آئے گا، اس نے میسج کیا، یہ اچھا جواب نہ دے پائے تو غصہ. تو رخصتی ہونے سے پہلے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کو پاک دامن فرمائے. یہ بھی دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے آپس میں میلاب کی بھی اجازت دیتے. تو بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ پھر رخصتی کیوں نہیں کر رہے؟ پھر اس میں کیا تاخیر ہے؟ پھر کیوں رسمی رخصتی پر آپ تاخیر کیوں کر رہے؟ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ نکاح آج ہو 2 سال کے بعد رخصتی ہو. ایک جواز ایک الگ چیز ہے، رخصتی ہے، نکاح ہے، رخصتی کرو. اور ان معاملات کو زیادہ لمبا کیا ہی نہ جائے. یہ انتہائی سہل اور آسان معاملات ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ آسان معاملات تھے. کیوں آسان معاملات تھے؟ یہ ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی تصنع، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کوئی تکلف اور تصنع کی ضرورت نہیں ہے. تو معاشرے کو ان برائیوں سے، ان خرافات سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کا نام تم استعمال کرتے ہو، جس اللہ کے نام کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو. والارحام. اور تیسری بات یہ ذکر فرمائی کہ قرابت داریوں کے معاملے میں بھی ڈرتے رہو، قرابت داریوں کا خیال رکھو. یہ ارحام کی بات یہاں پر قرابت داریوں کی اس لیے کی ہے کہ چونکہ میاں بیوی کا تذکرہ آ رہا ہے، مرد عورت کا ذکر آ رہا ہے، تو نکاح کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرابت داریوں کو بھول جاؤ. ایک نیا خاندان وجود میں آنے والا ہے، ایک نیا کنبہ اور قبیلہ وجود میں آنے والا ہے. تو لڑکے کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے قرابت داروں کو نہ بھولے. لڑکی کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ، قرابت داروں کو ہرگز نہ بھولے. اس لیے قرابت داری کا یہاں تذکرہ ہے کہ قرابت داریوں کا خیال رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام لفظ رحمان سے پیدا کیا ہے. رحم کہتے ہیں قرابت داری کو، اور اس میں بھی مادہ را ہا میم ہے، اور رحمان کے اندر بھی را ہا میم ہے. یہ اللہ پاک کی رحمت کی ایک شاخ ہے گویا کہ. اور جب اللہ پاک نے قرابت داری کو پیدا فرمایا تو قرابت داری اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے درخواست کی کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو کیا، لوگ تو مجھے کاٹیں گے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے من وصلہ کا، جو آپ کو جوڑے گا، وصلتہ، میں اس کو جوڑوں گا. ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا. تو قرابت داریاں جہاں ان کی رعایت نہیں ہوتی تو آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے.
رشتہ داروں کا آدمی خیال نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہ وہ نمازی بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، حج عمرے کرنے والا بھی ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اگر قرابت داریوں کا خیال نہیں رکھتا، قرابت داریوں کا خیال نہیں رکھتا تو تباہ ہے اس کی زندگی، سکون چھن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، وہ قرابت داری کا خیال رکھے۔ تو قرابت داریوں کا خیال رکھنے پر رزق کی وسعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آج کل جو بات آ جاتی ہے کہ جناب رزق کی فراوانی نہیں ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، چھوٹ گیا معاملہ جی، اسباب روزی کے ختم ہو گئے، تو کبھی غور کرا کرو کہ کہیں قرابت داری میں ہم نے کوتاہی تو نہیں کی۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے نتیجے میں لا محالہ لازمی نتیجہ ہے رزق کی تنگی۔ قرابت داریوں کے حقوق ضائع کرنے کا لازمی نتیجہ ہے رزق کی تنگی۔ یہ دنیا میں یوں سمجھیے کہ یہ زہر ہے، جیسے کوئی زہر کھاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے نقصان، موت کا واقع ہونا۔ اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کا لازمی نتیجہ ہے رزق کی تنگی۔ یہ دنیا میں تو ہے، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بعد کی بات ہے۔ قرابت داریوں کے جو حق نہیں ادا کرتا اس کا لازمی نتیجہ اس دنیا اور اس جہان کے اندر رزق کی تنگی میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، فقر میں مبتلا ہوتا ہے، تنگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری باتوں سے اعراض کرے گا، میرے احکام سے، اللہ کا حکم ہے قرابت داری کا خیال کرو، جو اس سے اعراض کرے گا فرمایا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ کہ زندگی جو مال سے تھوڑا ہی بنتی ہے، زندگی چیزوں سے اور سامان سے تھوڑا ہی بنتی ہے، اللہ پاک کے احکام سے بنتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تو تین باتیں ذکر فرمائی، ایک تو تخلیق انسان کا تذکرہ آیا، اور دوسرا قرابت داریوں، دوسرا یہ کہ اللہ پاک سے ڈرو جس کا تم نام استعمال کرتے ہو، اور تیسرا قرابت داریوں کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ قرابت داریوں کا خیال کرنا، اللہ نگران ہے۔ جس اللہ کا تم نام استعمال کر رہے ہو وہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے، باخبر ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے تم حق نہ ادا کر پاؤ اور بیوی شوہر کے حق نہ ادا کرے، یا دونوں اپنے خاندانوں کو چھوڑ بیٹھیں، اس بات کا خیال رکھنا، اس اللہ سے ڈرنا جو اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تو آپس میں سلسلے قائم کر لینا اور کورٹ میرج کر لینا اور پھر خاندانوں کو چھوڑ دینا، یہ سارا ظلم ہے۔ اسی بات کی طرف تو کہا کہ قرابت داریوں کا خیال رکھنا، قرابت داریوں کا خیال رکھنا، خاندانوں کی عزتوں کو برباد نہیں کرنا، تباہ نہیں کرنا، پامال نہیں کرنا عزتوں کو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو نکاح کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں قرابت داریوں کا حکم ہے، اللہ کے خوف ڈر کا حکم ہے۔ اور عام طور پر جو آیات پڑھتے تھے ان تمام آیات میں یہ لفظ ایک موجود ہے، اتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سب آیات میں جو آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان تمام آیات میں ایک بات مشترک اور جامع ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو ہر کوئی دوسرے کے حق خود ہی ادا کرے گا۔ وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وآتوا اليتامى، اور دیتے رہا کرو تم یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، اور ناپاک کو پاکیزہ کے ساتھ مت بدلہ کرو، ولا تتبدلوا الخبيث، اور گندی چیز کو پاکیزہ چیز کے ساتھ مت ملایا کرو، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، اور ان یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھایا کرو، ان اللہ انه كان حوبا كبيرا، بے شک یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اب یتیموں کے حقوق آئے، عرض کیا تھا کہ کمزور طبقے کے حقوق ہے، تو دوسری آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھیں کہ اصلاح مال ہے،
مال کی اصلاح کرو، اپنے مال کو صاف رکھو، جیسے اپنے جسم کی اصلاح ضروری سمجھتے ہو، جسم کا علاج ضروری سمجھتے ہو، اسی طرح سے اپنے مال کا علاج بھی کیا کرو، اپنے مال کی بھی اصلاح کیا کرو۔ جسم میں فساد آنے کو بیماری سمجھتے ہو تو مال میں بھی فساد آنے کو بیماری سمجھو کہ حلال مال میں اگر حرام مل گیا تو یہ آپ کے مال کی بیماری ہے، یہ آپ کے مال کی خرابی ہے، اس لیے اصلاح مال کی کوشش کیا کرو۔ تو 3 حقوق یتیموں سے متعلق ذکر فرمائے۔ پہلا حکم یہ دیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، کہ اگر کسی عزیز کا، آپ کے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے یتیم بچوں کو چھوڑا ہے تو وہ بچے اس مال کے وارث ہیں، انہیں اس مال کا حصہ دیا کرو۔ دوسری بات وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تو یتیموں کے مال کو، حرام مال کو خبیث کہا گیا، ناپاک کہا گیا، گندا اور نجس کہا گیا، کہ اس نجس اور ناپاک مال کو تم طیب، پاکیزہ مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ طیب سے مراد آپ کا اپنا مال ہے جو حلال مال ہے۔ اللہ اکبر، تو دیکھنے میں تو یہ بھی پیسہ ہے اور یہ بھی پیسہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو اسلام ہمیں پاکیزہ حلال کا حکم دیتا ہے، قرآن میں جا بجا آتا ہے کہ حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کسی کی بکری چرا کے لے آتا ہے اور اسے ذبح کر لیتا ہے، تو یہ جانور حلال تو ہے نا، حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن طیب نہیں ہے۔ طیب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے۔ تو حلال بھی ضروری ہے، طیب بھی ضروری ہے۔ غیر کی ملکیت وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے، وہ آپ کے لیے خبیث ہے۔ غیر کی ملکیت کھانا وہ کیا ہے؟ خبیث ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدل دیا کرو، مت بدلا کرو خبیث کو طیب کے ذریعے سے، یعنی اپنے پاکیزہ مال کے اندر یتیم کے مال کو مت ملایا کرو، یہ دوسرا حکم آ گیا۔ اور تیسری بات وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھایا کرو اموالہم، ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھایا کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ یہ بڑی سخت غلطی ہے اور بڑا گناہ ہے۔ حُوبًا كَبِيرًا، حوب کہتے ہیں گناہ کو، یہ بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اب یہاں پر بھی احکام ہیں، بڑے اہم احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں، اس کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیٹیاں، اگر یہ آدمی صاحب مال تھا تو اب چچا کا، کسی آدمی کے چچے کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چچے کی بیٹیاں اس کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ اگر مال ہے زیادہ تو ان بیٹیوں کو باہر نہیں دیتے تھے، مال پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے نگاہ میں رکھ لیتے تھے، تاکہ باہر ہم دیں گے تو یہ مال سارا لے جائیں گے، اور چونکہ یہ ہیں اپنے گھرانے کی ہیں، قبیلے کی ہیں، خاندان کی ہیں، تو اس لیے یہاں کوئی ہمیں مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، چونکہ وارث بھی ہم خود ہیں، کون کیا پوچھے گا۔ یا کوئی اپنے بیٹے سے نکاح کرا دیتا تھا اس یتیم بچی کا، چونکہ خاندان ہے، تو اس لیے یہ ڈر تو ہوتا نہیں تھا کہ کوئی پوچھے گا اگر ہم نے اس کے حق ادا نہ کیے تو کوئی ہمیں پکڑے گا، اس لیے کہ باپ تو اس کا مر چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس کا مال ہے اچھا خاصا، اگر ہم نے اس کو باہر دے دیا تو یہ مال بھی لے جائے گی۔ تو اس لیے ایسا کر لیا کرتے تھے کہ ان یتیم بچیوں کا نکاح اپنے سے یا اپنے بیٹوں سے کرا دیتے تھے، اور پھر ساری زندگی ان کا کوئی حق نہیں ادا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خطرہ اور خدشہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے یا اپنے بیٹوں کے نکاحوں میں لا کر تم انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے حقوق نہیں ادا کر سکو گے، تو پھر چھوڑو، تم یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو اور پھر ان کو اپنے بیٹوں کے نکاحوں میں مت دیا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خطرہ اور ڈر ہو، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى،
यतामा, کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فی الیتاما، یتیم بچیوں کے معاملے میں نکاح میں لے کر تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان یتیم بچیوں سے تم نکاح نہ کرو، ان کو باہر نکاح میں دے دو۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم دیگر عورتوں میں سے فَانْكِحُوا تم نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم جو تمہیں بہتر لگیں، جو تمہیں اچھی لگیں، مِّنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ دو دو، وَثُلَاثَ تین تین، وَرُبَاعَ اور چار چار۔ تو اپنی یتیم بچیوں جو خاندان میں ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کا نکاح ان کو باہر دے دو، اور اپنے لیے دیگر عورتوں کو تلاش کرو کہ جن کا مہر بھی مناسب ہو اور ساتھ ساتھ عدل و انصاف بھی ان کے ساتھ تم کر سکو، اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ تم زیادتی کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس عورت کے خاندان والے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو کم از کم تم عدل اور انصاف میں رہو گے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا۔ ہاں یہاں یہ بات ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع، کہ تم نکاح کرو دو دو یا تین تین یا چار چار۔ تعدد نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے کہ دو بھی کر سکتے ہیں، تین نکاح بھی آدمی کر سکتا ہے، مرد کو اجازت ہے دو نکاح بھی کرے، تین بھی کرے اور چار بھی کرے، چار تک اس کو اجازت دے دی گئی ہے، چار سے زیادہ نہیں، سمجھے جی۔ لیکن یہ اجازت کس کو ہے؟ یہ مرد کو ہے۔ بات وہ ہے، وہ ایک خاتون کسی مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی، تو اس نے مولوی صاحب کی بات سن لی، بلکہ ظلم کر کے اس نے ایسا کر لیا، اس نے بھی چار شادیاں کر لی۔ عدالت میں مقدمہ درج ہو گیا جی کہ اس نے چار شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ہر زمانے میں وکلا تو مل جاتے ہیں۔ جب مقدمہ اس کے خلاف درج ہوا اور عدالت نے اس کا نوٹس لینے کی کوشش کی، تو وہ کسی وکیل کے پاس گئی، اور وکیل نے اس کو خلاصے کی صورت یہ بتائی کہ تم یوں کہنا کہ میں ایک مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی اور ایک خطیب صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ دو دو نکاح کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، انہوں نے یہ تصریح نہیں کی تھی کہ یہ حکم مرد کو ہے یا عورت کو ہے، مجھے کیا پتا، میں نے تو سن لیا اس لیے میں نے نکاح کر لیا، سمجھے جی۔ تو بھائی اتنا بھی معاملہ آدمی کے لیے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، اتنی بھی اندھی نہ لگی ہوئی ہو، بلکہ شریعت کے مسائل کو آدمی جانے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تعدد ازواج کی، ایک سے زیادہ نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے، تین شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ یہاں ایک شرط ذکر ہے، باقی شرائط احادیث میں مذکور ہے۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف کر سکتا ہو، عدل و انصاف کر سکتا، جو شرط یہاں ذکر ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ازدواجی حق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مالی حق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر یہ تین شرائط اس آدمی کے پاس موجود ہیں تو تعدد ازواج اس کے لیے مباح ہے، اسے اجازت ہے، دو سے نکاح کرے، تین سے نکاح کرے، چار سے نکاح کرے۔ باقی چار سے، تین سے، دو سے نکاح کرنا، یعنی جو تعدد کی اجازت مرد کو دی گئی ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس بات کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ کوئی خاتون خانہ یہ نہ سمجھے کہ مرد کو جب چار کی اجازت دی گئی ہے تو یہ ہمارے حقوق کی تلفی ہو رہی ہے اور ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کی، تو بیچ میں بات یہ اس لیے آئی ہے کہ کہیں کوئی خاتون یہ نہ سمجھے، کوئی عورت یہ نہ سمجھے، یا کوئی دنیا کا فلاسفر، دانشور اور عظیم انسان یہ نہ سمجھے کہ مرد کو زیادہ عورتوں کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کے حق پامال ہوں گے۔ نہیں، یہ عین عورتوں کے حق کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے اندر زیادہ طاقت رکھی ہے، مرد کے اندر اللہ پاک نے زیادہ حوصلہ رکھا ہے۔ جب مرد میں اللہ پاک نے زیادہ طاقت رکھی ہے، زیادہ حوصلہ رکھا ہے، اور عورت کے پاس ایسے ایام آتے ہیں کہ جن ایام میں مرد ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو اس زمانے کے اندر اگر مرد کو ضرورت ہے تو اگر بات ایک پر اکتفا کرنے کی ہے تو یہ تو مرد کی پھر فطرت کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے مرد کو یہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں چونکہ تھوڑا سا انصاف سے ہم ہٹ گئے ہیں اور بہت دور چلے گئے انصاف سے، کہ دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس بیوہ کو دوسرا نکاح کرنا وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نکاح کی حقیقت کو سمجھیں تو نہ تو تعدد ازواج دوسرا نکاح معیوب کوئی سمجھے، اور نہ عورت کے بیوہ ہونے کے بعد دوسری جگہ پر نکاح کرنا وہ معیوب سمجھا جائے، کیونکہ ایک فطرت ہے، ایک ضرورت ہے۔ ہر عورت کو مرد کی طرف احتیاج ہے، ضرورت ہے،
اور ہر مرد کو عورت کی طرف احتیاج اور ضرورت ہے، تو یہ تو ضرورت کو پورا کرنا ہے، جیسے کھانا پینا بھوک یہ انسان کی فطرت ہے، آدمی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اگر ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، اسے طلاق دے دی جاتی ہے، تو کیا وہ معاشرے میں اب جینے کا حق نہیں رکھتی؟ کیا اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ مرد کے مرنے کے بعد یا اسے طلاق ہونے کے بعد، اگر شادی کے 2 سال بعد 3 4 6 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے، یا مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو اسے کوئی نکاح کرنا نہ سمجھے، اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا درست نہ سمجھے، اسے معیوب سمجھا جائے، اور اس کا کہیں نکاح کا پیغام جائے تو کوئی نکاح کا پیغام کو قبول نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے معاشرے میں، اس ظلم اور زیادتی کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کر لو۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے یا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ بتائے نہ بتائے، کہے نہ کہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ملکی آئلی قانون جو ہو سکتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شرعاً کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ پہلے والی بیوی سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر نکاح کرے، نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ حقوق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، بنیاد کیا ہے؟ مالی حق دینے کی قدرت رکھتا ہو، بنیاد کیا ہے؟ دونوں میں عدل و انصاف قائم کر سکتا ہو، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہ دے سکتا ہو، الگ گھر دے سکتا ہو، اور الگ گھر اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم ایک عورت کی جو ضرورت ہے اس کو الگ ایک کمرہ میسر کرے جو الگ کچن اور باتھ روم کے ساتھ موجود ہو، یہ اس کا کم از کم حق ہے۔ اتنا حق اگر دوسری کو دینے کی قدرت رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا ہے، نکاح کا مقصد اپنی ضرورت کا پورا کرنا ہے۔ جب اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نکاح کا راستہ قائم کیا ہے، تو مثال وہی ہے کہ اگر ایک شخص کا گزارا، اس کی بھوک ایک روٹی سے نہیں مٹتی ہے، ختم نہیں ہوتی، تو دوسری ضرورت ہے اس کی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص کی ضرورت ایک سے نہیں پوری ہوتی تو دوسری اس کی فطرت ہے، 2 سے نہیں ہوتی تو 3 اس کی فطرت ہے، 3 سے نہیں ہوتی تو 4 اس کی فطرت ہے۔ ہاں 4 تک اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کی تخلیق اتنی ہی فرمائی ہے، اس کی فطرت یہاں تک ہی بتائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت بینہ کے نازل ہونے سے پہلے یہ حال تھا، یا کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو کسی کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 8 بیویاں تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو حکم دیا کہ جو 4 تم رکھ سکتے ہو، جو تمہیں پسند ہے، ان کو رکھ دو اور باقی کو تم طلاق دے دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دلوائی۔ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ہاں اگر ایک مر گئی پھر دوسری لے آیا تو پھر 4، 2 مر گئی پھر 2 اور کر لی، 4 سے زیادہ نہیں، بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں۔ ذالک ادنی الا تعولوا، تو ہاں فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، اور اگر تمہیں عدل و انصاف کرنے سے تمہیں ڈر لگتا ہو کہ تم عدل نہیں قائم کر سکو گے، یہ بھی ضروری ہے، عدل قائم کرنا بھی ضروری۔ اس قدر عدل بتایا گیا، اس قدر عدل بتایا گیا کہ ہر چیز کے اندر عدل کرنا ہے، عطا میں، وقت میں، محبت میں، ہر چیز میں عدل کرنا ہے۔ جو ایک کو دے گا وہی چیز دوسرے کو بھی دینی ہے، جتنا ایک کو وقت دے گا، ٹائم دے گا، اتنا ٹائم دوسرے کو بھی دینا ہے۔ ایک دن ادھر رہے گا، ایک دن ادھر رہے گا، یہ عدل ہے۔ اور فرمایا جو عدل نہیں کرے گا قیامت کے دن اس طرح سے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک عضو شل ہوا ہوگا، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ تو عدل کرے۔ اور باقی یہ بات ہے کہ محبت میں اگر یہ بات ہو کہ دلی میلان ایک طرف زیادہ ہے تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، باقی عطا اور دینے میں وہ انسان عدل کرے گا۔ فرمایا اگر عدل کا تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک اختیار کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا باندیاں پھر لے لو، باندیوں میں پھر تمہیں گنجائش ہے، تم 4 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو۔ ذالک ادنی الا تعولوا، فرمایا کہ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بات اس کے قریب ہے، الا تعولوا، تاکہ تم ظلم نہ کرو۔ یہ جو تمہیں ہم نے حکم دیا کہ پھر ایک تک پر اکتفا کرو، یہ اس لیے تاکہ تم ظلم نہ کر بیٹھو۔
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو ایک حکم تو یہ آ گیا عورتوں سے متعلق کہ یتیم بچیوں کو تم اپنے پاس اس طرح سے نہ روکو کہ ان کے حق ادا نہ کرو، یہ ایک حکم تو یہ آ گیا۔ تعدد نکاح کا حکم بھی آ گیا۔ پھر عورتوں کے متعلق تیسرا حکم یہ سمجھایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو پھر مہر پورا دیا کرو، مہر کی بہت تاکید کی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، آتو دیا کرو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کا مہر نحلتاً خوشی کے ساتھ، دل جمیع کے ساتھ، طبیعت کی بشاشت کے ساتھ مہر دو، یہ عورت کا حق ہے۔ اور جو شخص اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتا وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مہر ادا نہ کرے، ساری زندگی نہ ادا کرے، دینے کا احساس بھی نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ تو اس لیے مہر کی ادائیگی کی خاص فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور مہر کی ادائیگی یہ فرض کا درجہ ہے، یہ فرض کا درجہ ہے۔ شادی کے موقع پر یہ خرچ جو ہے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ولیمے کا خرچ مستحب ہے، گنجائش ہے تو کرو، نہیں گنجائش مت کرو۔ ایک کھجور کا دانہ کھلانے کی گنجائش ہے وہ کھلا دو۔ ہال بڑے بڑے بک کرنا اور جناب 10 ڈشیں کھانے کی ہونا یہ فرض نہیں، واجب نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ کر لو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی ضرور نہیں۔ مہر چونکہ اس بیچاری کا حق ہوتا ہے، وہ ہم رکھتے ہیں جناب 20,000، وہ ہم رکھتے ہیں جناب 50,000، یہ بہت قلیل۔ اور ادھر جو خرچے ہوئے 12 لاکھ 13 لاکھ 20 لاکھ کے خرچے وہاں کے ہوئے۔ تو یہ ایک عزت دار خاتون کے ساتھ زیادتی ہے کہ اتنا مہر، مطلب ہے کہ اتنا خرچہ آپ نے شادی پر کیا اور مہر کی اتنی قلیل مقدار۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آگے آخر میں آئے گا قنطار۔ قنطار کا معنی کیا ہے؟ مال کا بڑا ڈھیر رکھنا، بڑا ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر۔ تو کہا کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے اور میاں بیوی کا آپس میں میلاپ ہو چکا، تو اگر مہر تم دے چکے ہو، ایک سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو، تو تب بھی واپس نہ لو۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ مہر میں حد سے تجاوز مت کیا کرو، زیادہ نہ کیا کرو۔ اور چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ مہر زیادہ، وہاں ولیمے کے خرچے اتنے نہیں تھے، وہ مہر کے خرچے ہوتے تھے زیادہ۔ تو فرمایا کہ مہر کے اتنے خرچے نہ کیا کرو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ مہر اتنا خرچ نہ کرو؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ احداہن قنطارن، اگر تم نے اپنی کسی بیوی کو ایک قنطار سونے چاندی کا ڈھیر دیا اور رخصتی ہو چکی ہو، میلاپ ہو چکا ہو، تو واپس اس کو مت لیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ مال اتنا زیادہ دینا جائز تو ہے، جبھی تو اللہ پاک نے مال کا ڈھیر کہا ہے، قنطار کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے سبحان اللہ، اللہ نے اس امت میں ایسی عورتیں پیدا فرمائی ہیں جو عمر بن خطاب سے بھی زیادہ جانتی ہیں۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خصلت مشہور تھی کہ اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔ یہ اللہ پاک ہمارے اندر بھی یہ خصلت پیدا فرمائے۔ غصہ آ گیا ایک مرتبہ، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا میرے چچا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور چچا آئے ملنے کے لیے، اور چچا نے کیا کہا؟ آپ عدل نہیں کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، کچھ برا بلا کہا۔ تو فطرت ہے، غصہ تو آتا، ایک دم اٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جری انسان، طاقت، ایک دم اٹھے اور مارنے کے لیے قریب تھا کہ ہاتھ اٹھتا حضرت عمر کا اس پر۔ تو اس بھتیجے نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا معافی کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم کرو، جاہلوں سے اعراض کرو، یہ بھی جاہل ہے۔ بس ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، ایک دم سے رک گئے، بریک لگ گئی۔ تو ہمارا مزاج بھی ایسا ہوگا نا، اللہ کے حکم کے سامنے بس اپنے آپ کو روک دینا، پیچھے کر دینا۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس ابھی روزہ آ رہا ہے، رمضان ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رکنا، ہر چیز سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، صبر کر لینا، ہر خواہش کو پورا کرنا ہی یہ کوئی زندگی ہے؟ ایک جانور اپنی ہر منشا جو آ رہی ہے پورا کر رہا ہے، ایک کافر اپنی منشا، ہر منشا پورا کر رہا، تو مسلمان کی بھی زندگی وہ، تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہاں اس کی زندگی آزاد نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے یہاں پر۔
یہ بہت ساری جگہ پر اس کو اپنے نفس کو روکنا پڑے گا، بہت سی جگہ پر اس کو اپنے نفس کو ذلیل اور رسوا کرنا پڑے گا اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ تو مہر کے بارے میں بات عرض کر رہا تھا کہ مہر اگر اتنے بڑے خرچے کرتے ہو شادیوں کے موقعوں پر تو پھر مہر اچھا رکھو، مہر اچھا رکھو، یہ عورت کا حق ہے۔ اور یہ فرمایا کہ خوشی سے دیا کرو، خوشی سے، ادھار مت کیا کرو۔ آج کل نکاحوں کے اندر جی وہ تو لکھا ہوا ہونا، شرعاً ایک اجازت کا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے بھائی، مؤجل ہے یا معجل ہے، ادھار ہے یا نقدی ہے۔ تو عام طور پر نکاح ہم جو پڑھاتے ہیں وہ ادھار پر ہی پڑھاتے ہیں، بہت قلیل کوئی ہوتا ہے کہ نقدی ہے، ورنہ بعد میں دے گی جی عند الطلب۔ جی وہ عند الطلب کا مطلب ہی اس اللہ کی بندی نے شرم کے مارے ساری زندگی طلب نہیں کرنا اور اس نے دینا نہیں، سمجھے جی؟ وہ طلب کر کے اس کو اپنی جان مارنی ہے، کیوں طلب کرے بیچاری؟ تو یہ ظلم اور زیادتیاں ہیں، یہ عورت کا حق ضائع کرنا ہے، عورت کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اور اسلام نے جو عورت کو حق عطا فرمائے ہیں، بڑے خوبصورت حق اللہ پاک نے عورت کو دیے۔ یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ عزت دار ہے، یہ غیروں کی نظروں سے چھپ کر رہے، یہ عزت دار ہے، یہ قیمتی اثاثہ ہے گھر کا۔ یہ ماں ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کو عزت دی جائے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے عزت دی جائے، بہن ہونے کی حیثیت سے الگ عزت، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے الگ عزت۔ عرض کیا کہ 4 رشتوں کے حساب سے یہ عورت عزت کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے، سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، یہ غیر مذہبوں کے اندر یہ تھوڑا ہی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنی تنظیمیں ایسی ہیں جو حقوق نسواں، عورتوں کا حقوق، عورتوں کو باہر لاؤ، معاشرے میں لاؤ، روڈ پر لا کر کھڑا کرو اور جہازوں کے اندر وہ کھانے تقسیم کریں، گاڑیوں میں کھانے تقسیم کریں، یہ عورت کا حق ادا ہو رہا ہے، یہ عورت کی آزادی ہے۔ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام نے جو آزادی اور خوبصورت عورت کو زندگی عطا فرمائی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو عزت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اب آگے دیکھیں گے جا بجا عورتوں کے حقوق ہیں، کتنے خوبصورت انداز سے یہ بات کہ چونکہ آپ کا ایک عورت کے ساتھ واسطہ کہاں سے شروع ہوگا؟ نکاح سے شروع ہوگا نا، کہ اس کے خرچے آپ کے ذمے ہیں، اس کے تمام ناز نخرے آپ کو برداشت کرنے ہیں، یہ کہاں سے؟ نکاح سے شروع ہوگا۔ تو اب سب سے پہلا کام تمہاری ذمہ داری ہے اس کا مہر ادا کرو، اور مہر نقد دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر بھی سمجھایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے، عورت اگر خوشی سے اپنا سارا مہر تمہیں معاف کر دے، یا اس میں کا کچھ بعض معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، کچھ حصہ معاف کر دے اور تمہیں واپس لوٹا دے، یا کہے میں نہیں لوں گی، تو ٹھیک ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر تم خوشی سے اس کو استعمال کرو۔ لیکن عجیب الفاظ ہیں، غور کرنا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر خوشی سے، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کسی مال کو وہ چھوڑ دیتی ہیں، نفساً لیکن کیسے؟ نفس کی خوشی سے، نفس کی خوشی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر نفس کی اجازت کے ساتھ۔ ایک ہے نفس، ایک ہے دل۔ ہم کہتے ہیں تمہارا دل کیا کہتا ہے، اور دل تو پھر بیچارہ خیر کا حکم کرتا ہے نا، دل پھر کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ دل کے سامنے 4 ترغیبیں تم سناؤ گے، آخرت کی بات سناؤ گے تو دل تو پھر متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ نفس جو اندر دشمن ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ تو دشمن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے الا، مگر کب حلال ہوگا؟ جب اس کا نفس اجازت دے گا۔ نفس کی بات کی ہے، دل کی بات نہیں کی ہے۔ الا بطیب قلبی نہیں کہا، الا بطیب نفس ہی، نفس اس کا اجازت دے۔ نفس بڑی مشکل سے اجازت دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایک آدمی آنے والے سے ملتا ہے، جی نہیں چاہتا جی، لیکن ترغیب سنائی گئی بھائی معاف کرو، درگزر کرو، ملو، اللہ اجر دے گا، تو دل مائل ہو جاتا ہے، اندر سے نفس نہیں مائل ہوتا، نفس نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی نفس پر چوٹ پڑنا یہ انسان کا امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم نے نفس کو ذلیل کر دیا،
دل تو کہہ رہا ہے، اتنی ترغیبیں سنی، اتنی باتیں سنی، دل کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی درگزر کر دیتے. تو اسی طرح سے مال بھی عورت اگر نفس کی خوشی کے ساتھ آپ کو دے دیتی ہے، وہ مہر معاف کر دیتی تو اجازت ہے. اور اس کی صورت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ آدمی اسے دے دے اور اسے مکمل اختیار دے دے، قبضہ دے دے، پھر مانگے نہیں. فرمایا کہ یہ مہر معاف کرانا یہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے، بزدلی ہے کہ جی مجھے معاف کر دو، میں بڑا فقیر آدمی ہو گیا ہوں، کمزور آدمی ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دو. یہ ظلم ہے. تو اسے آدمی دے دے، پھر اگر وہ مہر واپس لوٹا دیتی ہے، کچھ لوٹا دیتی ہے، سارا واپس دے دیتی ہے تو اس کی مرضی بھائی، وہ اس کی مالکہ ہے، وہ اس کی مالکہ ہے. اس سے مرد یہ نہیں پوچھ سکتا تو نے کہاں خرچ کیا ہے، اس کی مرضی. تو کہا کہ اگر وہ تمہیں خود دے دیتی ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر تم کھاؤ فَكُلُوهُ، اس مہر کو کھا لیا کرو ہنیئًا مریئا، خوب صحت کے ساتھ اور ہضم ہونے والا تمہارے لیے، خوشی کے ساتھ اسے استعمال کر لو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. آگے پھر یتیموں کے حقوق کی بات آئی اور یتیموں کا ایک حق ذکر کیا، ایک حکم بتایا، اور اس حکم کے اہم اجزاء ہیں. 7 اجزاء ہیں اس حکم کے، سمجھیے گا. یتیموں کے متعلق ایک حکم ذکر فرمایا اور 7 اجزاء ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیموں کو، اگر وہ یتیم بے عقل ہیں بچپنے کی وجہ سے یا بڑے ہو گئے ہیں لیکن عقل مند نہیں ہیں، تو ان کے مال ان کے سپرد مت کیا کرو، وہ ضائع کر دیں گے. دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ ان کو تم کھلاتے رہا کرو، یعنی انہی کے مال سے ان پر خرچ کرو. تیسرا پہناتے رہا کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ تم سے وہ مال مانگے، بار بار ضد کریں، اصرار کریں، تو ان کو تسلی کی بات کہا کرو، اچھے کلمات ان کو بولا کرو، بیٹا صبر کرو، ہم دے دیں گے آپ کو. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ان کی آزمائش کرتے رہا کرو. آزمائش کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہاں اب یہ مال سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے دے دو اس کو، اور جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کو دے دیا کرو، لیکن 2 گواہوں کی موجودگی میں، گواہ بنا لیا کرو، بعد میں مسئلہ پیدا نہ ہو. اور 7ویں بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے اور آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور آپ نے اس کے سارے معاملات دیکھیں، اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کوئی مزدوری لینا چاہتے ہو تو اس کے مال سے مزدوری بھی لے لو، لیکن اگر آپ غنی ہیں، اللہ نے دیا ہے تو مت مزدوری لو. اب دیکھیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دیا کرو بے وقوفوں کو، پاگلوں کو، کم عقلوں کو. تو سفیہ کے دونوں معنی ہیں کہ بچپنے کی وجہ سے کم عقل ہے یا بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی عقل اس کی کامل نہیں ہوئی ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، کم عقلوں کو مت دیا کرو، یعنی یتیموں کو، یتیم کم عقلوں کو، اموالکم، اپنے مال، یعنی ان کے مال جو ہیں، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن مالوں کا اللہ پاک نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. قیاماً، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بھتیجوں کا مال آپ کے پاس ہے نا، اللہ پاک نے آپ کو اس مال کا ذمہ دار بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ، لیکن یہ ہے کہ ان کو کھلاتے رہو تم. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کھلاتے رہو، اسی مال میں سے خرچ کرتے رہو. تیسری بات یہ کہ وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناتے رہو، ضرورت آئے تو ان کو کپڑا بھی دو. چوتھی بات وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب وہ مطالبہ کریں آپ سے مال کا تو پھر تسلی کی بات کا، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی بیٹا دے دیں گے آپ کو، مل جائے گا، تھوڑا سا صبر کر لو. اور 5ویں بات وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو تم آزماتے رہا کرو، امتحان لیتے رہا کرو، مانا ان کی سمجھداری دیکھتے رہا کرو. اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ کچھ وقت کے بعد وہ خود مال سنبھالنے کے قابل ہو جائے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ بلوغ کو پہنچ جائیں. بلغوا النکاح کا معنی کیا ہے؟ بلوغ کو پہنچ جائیں. تو پھر آپ ان کو مال دے تو ٹھیک ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تمہیں محسوس ہونے لگے، منہم، ان یتیم بچوں سے، رشدن، سمجھداری، ہوشیاری محسوس ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَادْفَعُوا، دے دیا کرو ان کے مال، ان کے سپرد کرو، وہ انہی کا ہے. اور وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، لیکن خیال کرنا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یتیموں کے مالوں کو مت کھایا کرو اسرافاً، فضول خرچی کرتے ہوئے، وَبِدَارًا
ان یکبروا، اور جلدی کرتے ہوئے اس بات سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے یتیم اور اس کے باپ کا مال چھوڑا ہوا ہے، تو اب مال اس کے سپرد ہم نہیں کر سکتے، ضائع کر لے گا، تو اب جب ضائع کر دے گا تو ہم خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے ہی پر خرچ کر رہے ہیں، جو چیز 1000 روپے کی تھی بچے کے لیے ہم 2000 کی لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تو اسراف ہے اس کے لیے، اس کا مال جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی ہم مال خرچ کرنے میں جلدی نہ کریں کہ یہ بڑا ہو کے پھر مجھ سے مطالبہ کرے گا، چلو اس کے بالغ ہونے سے پہلے سارا خرچ کر دیں، اور جب بالغ ہو جائے تو ہمیں کہوں گے ہاں بیٹا تیرا سارا مال ختم ہو گیا، تیرے باپ کا سارا ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ بات بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور مت کھاؤ ان کے مال اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبَرُوا، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ساتویں بات یہ ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو تم میں سے آدمی صاحب مال ہے، غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ یتیم کے مال سے بچے، نہ کھائے، یعنی اس سے مزدوری نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو تم میں سے فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ کھا لے عرف کے مطابق۔ عرف کے مطابق کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مزدوری بنتی ہے اتنی مزدوری لے لے۔ ایک آدمی نے آج یتیم کا کوئی کام کیا ہے، اس کو جناب تعلیمی کسی ادارے میں لے گیا ہے، سارا دن اپنی ملازمت چھوڑ کر، اپنی نوکری چھوڑ کر، مزدوری چھوڑ کر اس کے پیچھے لگا رہا، تو دن کی جو مزدوری اس کی ادھر سے بنتی ہے وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ لیکن یہ تب ارشاد فرمایا کہ یہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے، ایک استحبابی حکم بتایا ہے، ٹھیک ہے، ایک گنجائش آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ صاحب ضرورت مند ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور فرمایا کہ جب تم اپنے مال ان کے سپرد کرو، وَإِذَا دَفَعْتُمْ، جب تم ان کے سپرد کرو، إِلَيْهِمْ، ان کے، أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی نگہبان کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مال خواہ چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، اس مال میں ورثاء کا حق ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کو حصہ ملے گا، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا ہے یا دیگر قرابت داروں نے ان کے لیے چھوڑا ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، نصیب مما ترک الوالدان، اس مال کا حصہ جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا یا قرابت داروں نے چھوڑا، مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو، ہر مال میں مکمل تمام ورثاء کا حق ہے۔ باپ نے قلیل مال چھوڑا ہے، تھوڑا سا مال چھوڑا ہے، تو 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو سب کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ بیٹے کو دے دیا جائے، یہ بیٹی کو دے دیا جائے، یہ فلاں کو دے دیا جائے، یہ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرنی، جس طرح سے شریعت نے تقسیم بتائی ہے اس طرح سے۔ نصیبا مفروضا، فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، ایک اور حکم سنایا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ حکم یہ ہے کہ جب مال تقسیم ہونے لگے میراث کا، تو اس وقت اگر قرابت دار ایسے لوگ آ جائیں آپ کے پاس کہ جن کا میراث میں حصہ بنتا نہیں ہے، لیکن طمع اور امید لے کر آئیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، تو فرمایا کہ ان کو بھی تھوڑا وقت دے دو، قرابت دار ہیں وہ بھی، اگرچہ فرض نہیں ہے ان کو دینا۔ یہ آگے آیات جو آ رہی ہے نا، جس میں شریعت نے حصہ مقرر کر دیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے تو بیٹے کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا حق، بیوی کا کتنا حق، ماں باپ کا کتنا حق، بہنوں کا کتنا، بھائیوں کا کتنا، یہ اصحاب الفروض کہلاتے ہیں کہ جن کے شریعت نے حصے کیا کر دیے، مقرر کر دیے۔ اگر یہ لوگ موجود ہوں تو پھر دیگر کو مال نہیں ملے گا جن کے لیے حصے مقرر نہیں ہیں۔ اولادیں موجود ہیں تو اب چچے کی طرف مال منتقل نہیں ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پر تقسیم کا وقت آیا ہے تو ایسا فرد آ گیا، ایسا آدمی آ گیا کہ بھائی مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے دو، یا طمع لے کر آیا، امید لے کر آیا کہ جس کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، تو کہا کہ استحبابی اور مستحب حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے بھی دے دو۔ اور اس لیے دے دو، اگر کوئی بچہ چھوٹا آ گیا ہے اس طمع کے ساتھ، تو یہ خیال رکھو کہ شاید یہ یتیم ہو، شاید یہ حاجت مند ہو، یا کوئی بھی حاجت مند ہے اس کو دے دو۔ اور تم یہ خیال رکھو کہ اگر اس طرح سے تمہارا بچہ اگر کسی کے پاس جاتا اور وہ حاجت مند ہوتا تو تمہیں کیا گزرتی؟
تو اسی طرح سے اگر کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. دیکھو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور فرمایا جب تقسیم کا وقت آ جائے، وَإِذَا حَضَرَ جب حاضر ہو جائیں، الْقِسْمَةَ مال کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں. کون؟ اُولُو الْقُرْبَى قرابت دار، وَالْيَتَامَى اور یتیم حاضر ہو جائے، اور وَالْمَسَاكِين اور مساکین حاضر ہو جائیں. تقسیم کی مال کی تقسیم ہو رہی ہے، بٹوارا ہو رہا ہے، اور یہ لوگ آگے کوئی اور قرابت دار جن کے لیے حصے مقرر نہیں تھے، یا یتیم ہے، کوئی بھی یتیم ہے، اور چاہے وہ قرابت داری کا ہو یا باہر کا ہو، یا مساکین یا کوئی مسکین آ جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو ان کو مال کچھ نہ کچھ دے دو. فَارْزُقُوهُم پتہ چلا فَارْزُقُوهُم سے اشارہ ہے کہ بقدر کفایت کھانے کا دے دو، ایک وقت کے کھانے کا دے دو، اتنا دے دو. ضروری نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، اب مال تو ان کو ملے گا، لیکن آپ مال کی خطیر رقم اٹھا کر ان کو دو نہ. فَارْزُقُوهُم کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو کھلا دو. ان کو کھلا دو کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا دو جو ان کے کھانے کا کافی ہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پھر تم کہو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا دستور کے مطابق کی بات کو، تسلی بخش بات ان سے کہو. ان سے یہ کہو کہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور جب تقسیم ہوگی تو آپ کو دے دیں گے. یا یوں کہہ دو کہ بیٹا تقسیم میں آپ کا حصہ ہے نہیں. پیار سے بات کرو نا، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم کون ہوتے ہو، تم کیسے آگے ہو. اخلاق سے بات کرو، ان کو قول معروف کہو کہ جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے. اللہ پاک کے حکم کی ترغیب اور سناؤ، اور اللہ پاک کے حکم کی حکمت ان کو بتاؤ کہ یہ مال کا حصہ فلاں فلاں کے لیے، وہ اس کے ورثہ ہیں، ہم ان سے بات کر لیں گے، اگر وہ راضی ہیں تو پھر آپ کو دے دیں گے، مزید دے دیں گے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرنا چاہیے الَّذِينَ ان لوگوں کو لَوْ تَرَكُوا اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور بچے خَافُوا عَلَيْهِمْ ان کو اندیشہ ہوتا ہے ان کے بارے میں. تو جس طرح سے تم وہاں ڈرتے ہو تو اس طرح سے یہاں پر بھی تمہیں ڈرنا چاہیے. کہ مطلب ہے کہ آج اگر دوسرے کا بچہ تمہارے در پر آیا ہے، یتیم بچہ آیا ہے، حاجت مند بچہ آیا ہے اور حاجت لے کر آیا ہے، تو اگر تمہارا بچہ کسی در کے اوپر جاتا اور اس کے سوال کو نہ پورا کیا جاتا تو کیا گزرتی. تو جس طرح سے دوسرے کا بچہ آ رہا ہے اس کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کے تعلیم اور تربیت کا تم بندوبست کرو، اس کا خیال کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مال رکھتے ہیں. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً اگر یہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور بچے، تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیسا اندیشہ ہوتا. جس طرح سے اپنے بچوں کے بارے میں اندیشہ کرتے ہو اسی طرح سے یتیم بچوں کے بارے میں بھی اندیشہ کیا کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو. اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بالکل درست اور صاف بات کہا کرو. یعنی مال کے تقسیم کے وقت کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کا دل ٹوٹے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلماً ناحق اور ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ. یتیموں کا مال نہ حق طریقے سے کھا رہے. تو یتیموں کا مال حق طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یتیم کا مال آپ نے اپنی تجارت میں لگایا ہے، شریک کر دیا آپ نے یتیم کو. جب شریک کر دیا ہے تو یتیم کا مال آپ کے مال میں مل گیا. اب آپ کو اجازت ہے، زیادتی تو نہیں کر رہے، آپ نے اس کے مال کو اپنی تجارت میں لگایا ہے، مال اس کا بھی بڑا ہے، دونوں کا خرچہ ایک ساتھ چل رہا ہے، ایک ساتھ کچن کا خرچہ ہے، گھر کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اجازت ہے. لیکن جب آپ ظلم نہ کریں تو. لیکن اگر ناحق طریقے سے کوئی آدمی یتیم کے مال پر قبضہ کرتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ سمجھ لے اچھی طرح سے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں آگ بھر رہا. اور مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ پیٹ میں آگ بھرنے کا مطلب یہ، جس طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آتش گیر مادہ جو ہوتا ہے وہ آگ کو کھینچتا ہے دور سے، اسی طرح سے حرام مال ایسا ہے کہ جو جہنم کی آگ کو کھینچے گا. یہ آتش گیر مادہ ہے، یہ جہنم کی آگ کو کھینچے گا. یہ جیسے ہی پل صراط کے پاس جائے گا تو ایک دم سے آگ بھڑکے گی، جیسے پیٹرول کہیں چھڑکو اور آگ بھڑکتی ہے، اسی طرح سے جس کے پیٹ میں حرام کا مال ہوگا، یتیم کا مال ہوگا، ایک دم سے جہنم کی آگ بھڑک کر اس کے پاس آ جائے گی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ایک تو پیٹ میں آگ، اور پھر مزید وَسَيَصْلَوْنَ اور یہ داخل ہوں گے سعیراً دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اس مال کی وجہ سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مالوں کو پاک کرو. شروع میں بات آئی ہے کہ اپنے مالوں کے اندر حرام مال مت ملاؤ، اپنے مالوں کو پاک رکھو.
پاکیزہ کرو اپنے مالوں کو۔ بہت بڑا تعلق ہے عبادات کا حلال مال سے۔ تباہ ہو جاتی ہے عبادت۔ آج عبادت کی لذتیں کیوں ختم؟ روزے کی لذت سے محروم، تلاوت کی لذت سے محروم، رات کے قیام کی لذت سے محروم۔ رات کا قیام کیسی لذت؟ لذت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی کے سامنے لذیذ بہترین کھانا لایا جائے تو اسے ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن ختم کیوں کر رہا؟ پیٹ جو بھر گیا، تمنا کرتا کہ اور گنجائش ہوتی تو اور کھاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لذت ہے۔ ایسی عبادت میں لذت آ جائے، ایسا قیام آ جائے، ایسا قیام رات کو ہمارا ہو، اس طرح سے قرآن کی لذت نصیب ہو جائے کہ ہم پڑھتے رہیں اور ختم کرنے کو جی نہ چاہے۔ بس آدمی کہے کہ وقت ختم ہو گیا ورنہ میرا جی نہیں چاہ رہا ختم کرنے کو۔ یہ ہے لذت عبادت کی، اور یہ جب آئے گی جب حرام مال سے ہم بچیں گے۔ حلال مال رکھو، اور رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ پابندی کی ضرورت ہے کہ حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ مشتبہ مال بھی گھر میں نہ آئے بھائی، مشتبہ مال بھی مت گھر میں لے کر آؤ۔ عورتوں سے خاص درخواست ہے مشتبہ مال بھی نہ لے۔ اور حلال طیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نیک ہاتھوں کا کھانا کھاؤ رمضان میں، عبادت کی لذت چھن جائے گی ورنہ۔ فساق فجار کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا جب آتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ اندر ایمانی حرارت بجھ جاتی ہے، ظلمت آتی ہے اندر۔ کم سے کم کھایا کرو باہر کے کھانے، مجبوری۔ جو خاتون خانہ گھر میں کھانا بنائے اور وہ ایک جتنی مرتبہ اس نے چمچی چلائی ہے سالن کے اندر، اتنی مرتبہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس نے اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، سبحان اللہ پڑھا، اور اللہ کا نام، اور یہ تہجد گزار ہے، اور یہ روزہ دار ہے، یہ رات نماز تراویح پڑھنے والی ہے، کیا اس کھانے کی لذت نہیں آئے گی؟ اس میں نور نہیں آئے گا؟ اس کھانے میں جب نور آئے گا تو یہ نورانی کھانا جس پیٹ میں جائے گا عبادت کی لذت۔ اور اللہ نہ کرے ایسے ہاتھ کا پکا ہوا جس کا نہ روزہ، جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ طہارت کا اہتمام، نہ پاکی کا اہتمام، زبان سے غیبتیں بولتا ہوا اور آنکھ سے بدنظری کرتا ہوا، ہر گناہ کرتے ہوئے اس نے وہ کھانا بنایا ہے، تو کھانے کے اندر تو اثرات آئیں گے۔ پھر اس کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ حلال طیب اور پاکیزہ کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ کھانے بناؤ۔ وہ ایک بزرگ اللہ والے تھے، تو ان کو ماں نے کہا، اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا اور اتنا تقوی اللہ نے عطا فرمایا، عبادتوں میں لذتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو کہا ماں نے کہ بیٹا اس میں میرا بھی کردار ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا کیا کردار ہے؟ ریاضت اور محنت اور مجاہدہ اور مشقت میری ہے۔ تو چند دنوں کے بعد اس کی عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ اب وہ قرآن پڑھنے میں وہ لذت نہ آئے، وہ نماز پڑھنے میں وہ لذت نہ آئے، وہ مزہ قیام میں نہ آئے، وہ راتوں کو دعاؤں میں مزہ ہی نہ آئے اس کو۔ تو اس نے اپنی والدہ سے شکایت کی، تو ماں نے یہ کہا بیٹا جب سے تجھے دودھ پلایا کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے تمہیں دودھ نہیں پلایا، اور جب تو نے کھانا کھانا شروع کیا کبھی میں نے تیرا کھانا بغیر وضو کے نہیں بنایا، اور اب جب تو نے یہ بات کی تو اس کے بعد میں نے وضو کرنا چھوڑ دیا، اس کے یہ نتائج۔ تو مجھے یہ بتاؤ بے وضو کھانا بنانے کے یہ نتائج، تو پھر گناہ گار ہاتھوں سے جو بنے گا اس کے کیا نتائج آئیں گے؟ اس سے کیا نتائج آئیں گے؟ تو ہم بالکل راہ راست سے نکل گئے، ہم کہیں اور چلے گئے، ہمارا راستہ کچھ اور تھا۔ چونکہ کھانا دنیا میں مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کھانا نہیں ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اس اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جینے کے لیے کھانا ہے۔ تو پھر پاکیزہ رکھو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو حکم ہے کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ رسول بلا کوئی ناپاک کھاتا ہے؟ رسول تو ہمیشہ پاکیزہ مال کھاتا ہے، تصور بھی نہیں ہے رسول کی زندگی میں ناپاک مال کا، لیکن پھر بھی رسولوں کو حکم ہے، یہ امتوں کو سبق دیا گیا۔ اور بات میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی قلبی اور نفس کی اجازت سے۔ تو اس لیے مشتبہ مال بھی نہ آئے، حرام مال بھی نہ آئے، اور خراب ہاتھوں کا گناہ والے ہاتھوں کا مال بھی نہ آئے۔ حلال مال پاکیزہ کھانے گھروں میں اہتمام کرو، صاف ستھری چیزیں بنانے کا اہتمام کرو، اللہ کے نام کے ساتھ بنا کر تھوڑا بن جائے، اللہ کے نام کے ساتھ بنے۔ اس کھانے کی لذت جب آئے گی اور پھر یہ لذتیں عبادات میں آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ مختصر اس لیے کیا کہ میں نے کہا